کوئٹہ میں دوہرا قتل۔ سرفراز بگٹی کا کہنا ہے کہ مقتولین میاں بیوی نہیں تھے، خاتون کے 5 اور مرد کے 6 بچے تھے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا کہ بلوچستان میں قتل کیے گئے مقتولین کے درمیان کوئی ازدواجی رشتہ نہیں تھا۔ کوئٹہ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا کہ اس کیس میں جو بھی ملوث ہوگا اس کو گرفتار کریں گے اور قرار واقعی سزا دیں گے۔ کسی کو اختیار نہیں کہ کسی کو بھی قتل کرے۔ ریاست اس کیس میں ان 2 مظلوموں کے ساتھ ہے جن کا قتل کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسی قاتل کے لیے کوئی ہمدردی نہیں، ریاست ہمیشہ مظلوموں کے ساتھ کھڑی رہی اور اس کیس میں بھی ریاست مظلومین کے ساتھ ہے۔ انہوں نے متعلقہ ڈی ایس پی کو معطل کرنے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ قبائلی سردار شیرباز خان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ حکومت واقعے کی شفاف اور غیر جانبدار تحقیقات کرا رہی ہے۔ سرفراز بگٹی نے افواہوں کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ سوشل میڈیا پر اس قتل کو نوبیاہتا جوڑے کا قتل قرار دیا جا رہا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ مقتولہ بانو بی بی پہلے سے شادی شدہ اور 5 بچوں کی ماں تھی اور مقتول احسان اللہ بھی شادی شدہ تھا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ وہ وکٹم بلیمنگ کی روش پر نہیں چلیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ کسی کو یہ اختیار حاصل نہیں کہ وہ ذاتی فیصلے کرتے ہوئے کسی کو قتل کر دے۔ سرفراز بگٹی نے اس بات پر بھی زور دیا کہ جرگوں کی آڑ میں قتل جیسے جرائم کسی صورت برداشت نہیں کیے جائیں گے اور حکومت ایسے غیر قانونی جرگوں کے خلاف مسلسل کارروائی کر رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مقتولین کے لواحقین اب تک FIR درج کروانے کو تیار نہیں، لیکن اس کے باوجود ریاستی سطح پر مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈا پور کے خلاف شراب اور اسلحہ برآمدگی کیس میں دوبارہ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ عدالت نے پولیس کو حکم دیا کہ الیمین گنڈا پور کو گرفتار کر کے عدالت کے روبرو پیش کیا جائے۔ جوڈیشل مجسٹریٹ مبشر حسن چشتی نے الیمین گنڈا پور کے خلاف وارنٹ گرفتاری اس وقت جاری کیے جب وہ عدالت کی جانب سے دی گئی آخری مہلت کے باوجود آج بھی پیش نہ ہوئے۔ عدالت نے ان کی حاضری سے استثناء کی درخواست بھی مسترد کر دی۔ واضح رہے کہ کیس کی سماعت کے دوران عدالت نے متعدد بار گنڈا پور کو طلب کیا تھا، تاہم مسلسل غیر حاضری کے باعث عدالت نے سخت رویہ اختیار کرتے ہوئے پولیس کو گرفتاری کا حکم جاری کیا۔ عدالت نے کیس کی مزید سماعت 22 جولائی تک ملتوی کر دی ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے غیر قانونی امیگریشن میں ملوث مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن اور زیرو ٹالرنس پالیسی اپنانے کا حکم دے دیا۔ وزیر داخلہ FIA ہیڈ کوارٹر اسلام آباد کا دورہ کیا۔ انہوں نے FIA کے شہداء کی یادگار پر پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی۔ وزیر داخلہ نے IA ہیڈ کوارٹرز میں اجلاس کی صدارت کی جس میں FIA کے جدید خطوط پر تنظیم نو کے لیے جامع پلان طلب کر لیا گیا۔ وزیر داخلہ نے قوانین اور رولز میں ضروری ترامیم پر فوری کام شروع کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ FIA کو حکومت کے ساتھ عوام کی توقعات پر پورا اترنا ہوگا۔ کارکردگی کی بنیاد پر ہی FIA کو مزید مراعات دی جائیں گی۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ غیر قانونی امیگریشن میں ملوث مافیا سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے۔ ملک کی بدنامی کے ذمہ دار عناصر کو روکنا FIA کی اولین ذمہ داری ہے۔ وزیر داخلہ نے FIA کو فاسٹ ٹریک کاؤنٹر قائم کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ شہریوں کی سہولیات کے لیے ایئرپورٹس پر امیگریشن عمل کو آسان بنایا جائے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی مخصوص نشستوں پر منتخب ممبران کی حلف برداری پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دی گئی۔ وزیر اعلیٰ الیمین گنڈا پور اور اسپیکر نے گورنر ہاؤس میں حلف برداری چیلنج کی۔ وفاقی حکومت، رجسٹرار پشاور ہائی کورٹ، گورنر الیکشن کمیشن سمیت دیگر کو فریق بنایا۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ اسپیکر صوبائی اسمبلی نے منتخب ممبران سے حلف لینے سے انکار نہیں کیا۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ اسمبلی اجلاس شروع ہوا۔ قرم کی نشاندہی پر اسپیکر نے اجلاس ملتوی کیا۔ اسپیکر نے اجلاس 24 جولائی تک ملتوی کیا۔ ایسے میں گورنر ہاؤس میں حلف ماورائے آئین ہے۔ آئین کا آرٹیکل 65 ممبران اسمبلی سے حلف اسمبلی ہاؤس میں لینے کا کہتا ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل شاہ فیصل کا کہنا ہے آرٹیکل 255(2) میں ناقابل عمل ناممکن کا لفظ لکھا ہے۔ چیف جسٹس کے پاس آرٹیکل 255(2) کے تحت جوڈیشل اختیارات ہیں، انتظامی طور پر وہ اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ وزیر اعلیٰ اسپیکر صوبائی اسمبلی انکار کرے تو پھر چیف جسٹس کسی کو نامزد کرے گا۔ ہمیں سنے بغیر چیف جسٹس نے گورنر کو حلف لینے کے لیے نامزد کیا۔ وزیر اعلیٰ نے الیکشن کمیشن کی ہدایت پر اسمبلی اجلاس طلب کیا تھا۔ دوسری جانب اسپیکر KP اسمبلی نے چیف جسٹس کو خط میں گورنر کی جانب سے حلف لینے پر تحفظات کا اظہار کیا۔ خط میں بابر سلیم سواتی نے موقف اپنایا کہ آرٹیکل 130 اور 255 کی روشنی میں اسپیکر خود مختار آئینی اتھارٹی ہے۔ گورنر نے حلف لے کر آئینی حدود سے تجاوز کیا، اس غیر آئینی مداخلت کے خلاف عدالت سے رجوع کر رہے ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان سے مطالبہ ہے اس اقدام پر فوری نوٹس لیا جائے۔ معاملہ حلف برداری کا نہیں، آئینی حدود اور پارلیمانی وقار کے تحفظ کا ہے۔